ہمارا وہ امام ہے صاحبزادہ سید سخی سلطان احمد علی صاحب. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله يا محبوب الله يا نور الله يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قابل صد ادب، قابل صد احترام جناب جانشین حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ قبلہ پیر سید امین الحسنات شاہ صاحب اور سٹیج پہ جلوہ فرما باغ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کے خوبصورت شہزادے اور پھول اور اس بزم میں تشریف فرما مشائخ اعظام، علماء کرام، طلباء کرام، سامعین و حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناچیز کے لیے یہ بہت بڑا شرف ہے اور اعزاز ہے کہ میں آفتاب علم و ولایت اس عظیم الشان آستان عالیہ پہ اپنی کم ترین علمی اور عملی حیثیت میں آپ کے سامنے موجود ہوں. برادرم جعفر ماجد صاحب نے کہا کہ میں نے عزت بخشی، عزت بخشنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، میں عزت حاصل کرنے آیا ہوں. اور میرے لیے یہ نہ صرف ایک روحانی تسکین ہے، نہ صرف ایک قلبی تسکین ہے، نہ صرف ایک علمی اور فکری تسکین ہے، بلکہ مجھے سچ کہنے کی اجازت دیجیے کہ یہ میرے نفس کی تسکین کا سامان بھی ہے کہ میں ایک ادنا سا طالب علم ایک اتنے بڑے مقام پہ کھڑا ہو کے آپ سے مخاطب ہوں. روحانی و قلبی تسکین تو ہے ہی ہے، وہ تو اولاً ہے. اور مجھے جو موضوع سخن برادرم جعفر ماجد صاحب کی وساطت سے عطا ہوا، پاکستان کی نظریاتی اساس، تو میرے لیے گو کہ یہ موضوع نیا نہیں ہے، لیکن میں ایک چیز ابتدا میں عرض کر دوں کہ میرا جو زیادہ تر کلام ہوگا اور زیادہ تر جو گفتگو ہوگی
وہ اہل علم سے ہوگی جو اسے جانتے ہیں اور اسے سمجھتے ہیں، اور بالخصوص یہاں تشریف فرما جو میرے نوجوان طلباء بیٹھے ہیں، جو اہل طریقت کا، اہل تصوف کا، اہل سلوک کا، اہل معرفت کا، اہل السنت کا جو مستقبل ہیں، ان کے مستقبل کا جو سرمایہ ہیں، ان کے مستقبل کی جو قوت ہیں، میرا تخاطب ان سے ہوگا کہ پاکستان کی نظریاتی اساس کیا ہے اور پاکستان کی نظریاتی بنیاد کیا ہے، اور پاکستان کی اس اساس کے ساتھ ہمارا یعنی اس فکر سے تعلق رکھنے والوں کا جو حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کی اور اس خطے کے تمام صوفیاء کی جو فکر ہے، ان فکر کے حاملین کا پاکستان کی نظریاتی اساس سے کتنا قریبی تعلق ہے۔ اور دوسری بات جو ہمیں کبھی فراموش نہیں کرنی چاہیے، جب بھی ہم پاکستان کی بات کریں ہمیں اولاً یہ یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی نگاہ مبارک سے قائم ہوا۔ اس پہ ایک نہیں سینکڑوں شہادتیں موجود ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ ماضی کے قصے ہیں، آپ پتہ نہیں کہاں سے گھڑ کے آ جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ابھی اس وقت جب آپ اور میں ایک دوسرے سے مخاطب ہیں، کسی شخص کو فون کیجئے، وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ واقعتاً آج 2018 کے اس دسمبر کی اس ٹھنڈی اور سرد رات میں بھی دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سب سے زیادہ محبوب رتبہ پاکستانیوں کو نصیب ہے۔ قدمین شریفین کی جانب 200-250 آدمی زیادہ سے زیادہ بیٹھ سکتے ہیں، شاید اس سے کچھ کم ہوں گے۔ ابھی آپ کسی سے وہاں پہ پوچھیں کہ جب نماز عشاء ہوتی ہے یا ہوئی ہے تو وہاں پہ دنیا کے مختلف خطوں کے عرب و عجم کے لوگ ہوتے ہیں، افریقہ اور یورپ سے لوگ وہاں پہ آتے ہیں، ہر رنگ کا، ہر نسل کا، ہر زبان کا آدمی وہاں پہ موجود ہوتا ہے۔ ان سے پوچھیں کہ آج بھی اس وقت جب آپ نماز عشاء ادا کر رہے تھے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قدموں میں بیٹھنے کے لیے سب سے زیادہ کس قوم سے نمائندے منتخب کیے ہیں؟ اگر 250 آدمی بیٹھا ہوتا ہے تو ان میں 200 اشخاص پاکستان سے ہوتے ہیں، 25 اشخاص ترکی سے ہوتے ہیں، اور باقی 25 پوری دنیا بھر سے ہوں گے وہاں پہ۔ تو پاکستانی جو ہیں یہ دربار رسالت کے آج بھی ایک محبوب قوم ہے ہماری، اس کے باوجود کہ ہمارے پلے میں کچھ نہیں ہے، خطائیں ہیں، سرکشیاں ہیں، نافرمانیاں ہیں، عدم اطاعت ہے، اور 1000 طرح کے عیب اور نقائص ہیں، مگر اس کے باوجود وہ ہمارے عیبوں کو ڈھانپے ہوئے ہیں، اس کے باوجود وہ ہمیں اپنی رحمت کے قریب کیے ہوئے ہیں۔ جب آپ بات کرتے ہیں پاکستان کی نظریاتی اساس کی تو ایک بات ذہن میں رکھیں کہ پاکستان کا مطلب ہے علامہ اقبال، پاکستان کا مطلب ہے اقبال کی سوچ، اقبال کی فکر، اقبال کا نظریہ۔ اگر اقبال کی سوچ اور اقبال کی فکر اور اقبال کے نظریے کو آپ خارج کر دیں تو پاکستان کا کوئی تصور موجود نہیں رہتا۔ اقبال کی فکر کا مطلب ہے پاکستان۔ اقبال کی فکر کیا تھی؟ اقبال کی فکر یہ تھی کہ دنیا کے اندر ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کے تا بخاک کاشغر۔ اور اس وقت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو تصورات پیش کیے آج تک وہ اتنے ہی ویلڈ ہیں اور اتنے ہی قابل عمل ہیں جتنے کہ ان کے اپنے زمانے کے اندر تھے۔ میں نظریاتی اساس کے مسئلے پہ صرف 2 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔
اور باقی تمام باتیں انہی کی تفصیل ہوگی۔ پہلی ایک چیز اپنے ذہن میں آپ یہ رکھیں کہ پاکستان کا جو نظریہ ہے اور پاکستان کی جو سوچ ہے یہ سب سے پہلے قومیت کے مسئلے سے شروع ہوتی ہے، اور قومیت کے مسئلے کی بحث تھی جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو راستہ دکھاتے 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 پاکستان کے مطالبے تک لے کے آئی۔ اور قومیت کی بحث یہ تھی کہ اقبال یہ کہتے تھے کہ سب سے پہلے یہ طے کیا جائے کہ اسلام میں قومیت کا اصول کیا ہے، کہ آپ جب یہ کہتے ہیں کہ مسلم قومیت، تو مسلم قومیت کا مطلب کیا ہے، مسلم قومیت کا معنی کیا ہے، مسلم قومیت آپ کس کو کہیں گے؟ اور اقبال کے زمانے میں جو قومیت کی بحث تھی یہ پوری دنیا میں ہو رہی تھی، اور نہ صرف یہ کہ یہ بحث ہو رہی تھی بلکہ قومیت کی بنیاد پہ دنیا ایک عالمی جنگ لڑ چکی تھی جو پہلی ورلڈ وار تھی۔ اس میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کرٹیسائز کیا، تنقید کی انہوں نے شدید، جو مغربی تصور تھا قومیت کا اس کے اوپر، فرینچ قومیت پہ، برطانوی قومیت پہ، جرمن قومیت پہ، اطالوی قومیت کے اوپر، ڈچ قومیت کے اوپر اور باقی تمام قومیتوں پہ اقبال نے تنقید کی۔ اقبال نے ہندی قومیت پہ تنقید کی، اقبال نے جو ترکی قومیت تھی، ٹرکش نیشنلزم جو تھا اس پہ انہوں نے تنقید کی، ایرانی قومیت پہ اقبال نے تنقید کی، عرب قومیت پہ اقبال نے تنقید کی۔ اور یہ ساری تنقیدیں اقبال نے جب کی تو دنیا نے کہا کہ پھر تو اس سے اسلامی قومیت بھی محفوظ نہیں رہتی۔ تو یہاں یہ بات الجھ گئی کہ پھر اسلامی قومیت کا اصول کیا ہوگا اقبال کے نزدیک، کیونکہ اقبال نے عربوں کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ کرے یہ کافر ہندی بھی جرأت گفتار، اگر نہ ہو علمائے، اگر نہ ہو امرائے عرب کی بے ادبی۔ یہ نکتہ پہلے سکھایا گیا کس امت کو، وصال مصطفی افتراق بولہبی، نہیں وجود حدود و ثغور سے اس کا، محمد عربی سے ہے عالم عربی۔ اور اقبال نے ہندی قومیت پہ تنقید کی، ارمغان حجاز اردو میں اقبال کی آخری نظموں میں سے ہے، اجم ہنوز نداند رموز دین ورنہ، حسین احمد ز دیو بند چے بول عجبیست، سرود برسر ممبر کے ملت از وطن است، چے بے خبر ز مقام محمد عربیست۔ اقبال نے ایرانی قومیت کے اصول پہ تنقید کی، اور اقبال نے کہا کہ نہ مصطفیٰ نہ رضا شاہ میں نمود اس کی، کہ روح شرق بدن کی تلاش میں ہے ابھی۔ اقبال نے ترکی قومیت کا جو اصرار تھا مصطفیٰ کمال عطا ترک کا، اس پہ اقبال نے تنقید کی، اور اقبال نے کہا کہ لا دینی اور لاطینی کس پیچ میں الجھا تو، دارو ہے ضعیفوں کا لا غالب الا ہو۔ ان تمام نظریات پہ اقبال نے تنقید کی، اور اقبال نے کہا کہ جب تک یہ نیشنلزم ان اقوام میں موجود ہے یہ اقوام سلگتی اور تڑپتی رہیں گی اور ایک دوسرے کو کچلنے کے لیے ایک دوسرے پہ چڑھتی اور دوڑتی رہیں گی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ان چھوٹے چھوٹے بتوں کو پاش پاش کیا جائے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اقبال قومیت کے تصور کو بت کہتے تھے، اور اس بت کے توڑنے کے لیے وہ کبھی ابراہیم کو بلاتے ہیں علیہ السلام، اور اقبال کہتے ہیں خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہین کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ اقبال بلاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو کہ ابراہیم علیہ السلام، آج آپ کی اولاد، آج آپ کے یہ بیٹے، یہ پھر اسی بت کدے کے اندر، اسی صنم کدے کے اندر بیٹھے ہیں۔
آئیے اور توڑیے ان بتوں کو۔ اقبال سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے منتظر ابھی گیسوئے دجلہ و فرات۔ اقبال سلطان محمود غزنوی کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا نہیں اور غزنوی کارگہ حیات میں بیٹھے ہیں کب سے منتظر دیر و حرم کے سومنات۔ اقبال سلطان المشارق والمغارب اسد اللہ الغالب امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بڑھ کے خیبر سے ہے یہ مارکہ دین و وطن، بڑھ کے خیبر سے ہے یہ مارکہ دین و وطن، اس زمانے میں کوئی حیدر کرار بھی ہے جو اس بت کو توڑے، جو وطنیت کے اس مرحب کو پچھاڑ کے رکھ دے، جو اسلام کی قومیت کا اصول دنیا پہ واضح کرے کہ اسلامی قومیت کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اس لیے اقبال بار بار ان تمام بتوں کی نفی کرتے ہیں، اور اقبال یہ بھی کہتے ہیں کہ اس دور میں میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور، ساکی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو تہذیب جدید نے جو خدا تراشے ہیں، تہذیب جدید نے جو اپنا بت کدہ سجایا ہے، ان بت کدوں میں سب سے بڑا معبود ان کا وطن ہے۔ یہ وطن کی پرستش کرتے ہیں، یہ وطن کو پوجتے ہیں، یہ وطن کو خدا سمجھتے ہیں۔ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ مسئلہ ہوتا ہے معذرت کے ساتھ۔ اقبال نے کہا کہ ان بتوں سے اپنے آپ کو اوپر نکالو، ان سے اپنے آپ کو ممتاز کرو، اور پھر اقبال کے ہاں ایک پورا تصور ہے جو اس پہ فی زمانہ بھی بڑی بحث ہوئی، اور بالخصوص اس پہ کافی تحریریں ہیں۔ میں جس تحریر کے حوالے سے بات کروں گا وہ ایک ابھرتے ہوئے فلسفے کے استاد ہیں، اسی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، ادریس آزاد، ان کی تحقیق ہے، جنہوں نے اقبال کا جو سوشیو بایولوجیکل کانسیپٹ ہے اس پہ انہوں نے بات کی۔ اقبال اپنے خطبات تجدید فکریات اسلام میں ایک لفظ اقبال نے استعمال کیا، ارضی پیوستگی، زمینی پیوستگی، اور اس سے مراد یہ ہے کہ جو چیز جس قدر زمینی پیوستگی کا شکار ہوتی ہے، زمین کے اندر اتری ہوئی ہوتی ہے، وہ چیز اپنی طاقت میں، اپنی انرجی میں اور اپنی فورس فلنس میں اتنی کمزور ہوتی ہے، اور جو چیز زمینی پیوستگی سے، ارضی پیوستگی سے جتنی بلند ہوتی ہے، وہ چیز اپنی حقیقت میں، اپنی قوت میں، اپنی انرجی میں اتنی زیادہ قوی اور اتنی زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ دو چیزوں کو کبھی موازنہ کریں، گاجر کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ زمین کے اندر پیدا ہوتی ہے، تو کیا ہوا؟ گاجر ارضی پیوستگی کا شکار ہے، زمینی پیوستگی کا شکار ہے، جس کے لیے اقبال اصطلاح انگریزی کی استعمال کرتے ہیں ارتھ روٹڈنس، وہ ارضی پیوستگی کا شکار ہے۔ اور گاجر کا اتنا بڑا حجم، اتنا بڑا سائز، اس کی کل جو کیلوریز کی تعداد ہے، جو اس کے حرارے ہیں، وہ 42 ہیں، 42۔ اس کے مقابلے میں جو کھجور ہے، کھجور ارضی پیوستگی کا شکار نہیں، بلکہ ایک لمبے تنے کے بہت اوپر جا کے کہیں پہ لگتی ہے، اور گاجر کے مقابلے میں اتنی سی چھوٹی سی معمولی سی ہوتی ہے،
مگر کھجور کی کیلوریز کی تعداد 282 ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ جو چیز جتنی زمینی پیوستگی کا شکار ہوگی وہ اتنی زیادہ اپنی قوت اور اپنی انرجی میں کم اور ادنا ہوگی، اور جو چیز زمینی پیوستگی سے جتنی زیادہ بلند ہوگی یعنی سوئے آسماں ہوگی، جانب فلک ہوگی، وہ چیز اتنی زیادہ اپنی انرجی میں زیادہ ہوگی۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ جب قومیں اپنی اساس، اپنی بنیاد، اپنی قومیت کا اصول ارضی پیوستگی پہ رکھتی ہیں، جغرافیے پہ رکھتی ہیں، زبان پہ رکھتی ہیں، علاقے پہ رکھتی ہیں، خطے پہ رکھتی ہیں، رنگ وہ جو قوموں کے مابین تقسیم ہوتا ہے اس کے اوپر رکھتی ہیں، اقبال کہتے ہیں کہ اپنی اصل میں، اپنے نظریے کی انرجی میں، اپنے نظریے کی فورس فلنس میں، اپنے نظریے کی طاقت میں وہ اقوام اتنی زیادہ حقیر اور کمزور ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ اقوام اپنی قومیت کا اصول کسی ایسے اصول کے اوپر رکھیں جو ارضی پیوستگی سے آزاد اور افلاک کے قریب ہو۔ اس میں پھر اقبال کا یہ پورا کانسیپٹ جو ہے سوشیو بایولوجیکل کانسیپٹ، یہ پورے کلام اقبال میں آپ کو جا بجا چلتا ہوا نظر آئے گا۔ مثلا اقبال کے ہاں ایک مکالمہ ہے جو چونٹی اور عقاب کے درمیان ہے، چونٹی اور عقاب کے درمیان ہے۔ اب چونٹی ارضی پیوستگی کا شکار ہے، حشرات الارض زمین سے لگ کے چلتے ہیں اور چونٹی بھی زمین سے لگ کے چلتی ہے، چونٹی ارضی پیوستگی کا شکار ہے۔ اب چونٹی عقاب کے ساتھ مکالمہ کرتے ہوئے عقاب کو کہتی ہے کہ میں پائے مال و خوار و زبوں حال و درد مند، میں پائے مال و خوار و زبوں حال و درد مند، تیرا مقام کیوں ہے ستاروں سے بھی بلند؟ عقاب جواب دیتا ہے اس کی وجہ یہ ہے تو رزق اپنا ڈھونڈتی ہے خاک راہ میں نو سپہر کو نہیں لاتا نگاہ میں۔ تو زمین سے چن کے کھاتی ہے، میں آسمانوں سے لا کے کھاتا ہوں، تو تیری اور میری کیا آپس میں ہو سکتی ہے؟ اب زمین، اب چونٹی ارضی پیوستگی کا شکار ہے اور عقاب ارضی پیوستگی سے آزاد ہے۔ اقبال کی ایک نظم ہے غالباً ضرب کلیم میں، پرواز، اس میں اقبال کہتے ہیں کہ کہا درخت نے ایک روز مرغ صحرا سے۔ اب درخت اور مرغ اگر آپ موازنہ کریں درخت اور پرندے کا، تو پرندہ ارضی پیوستگی سے آزاد ہے اور درخت ارضی پیوستگی کا شکار ہے۔ درخت کہتا ہے پرندے کو، کہا درخت نے ایک روز مرغ صحرا سے، ستم پہ غم کدائے رنگ و بو کی ہے بنیاد۔ یہ دنیا کی جو بنیاد ہے یہ تو پیدا ہی نا انصافی پہ ہوئی ہے۔ پرندے نے کہا وہ کیسے؟ درخت نے کہا وہ ایسے کہ خدا مجھے بھی اگر بالوں پر عطا کرتا، حسین اور بھی ہوتا یہ عالم ایجاد۔ بھئی ککراں تے شریاں دے کھب ہوندے تے اسیں اڈوں ودیا، ہم بھی اڑتے اگر ہمارے پر ہوتے تو ہم بھی پرواز کرتے۔ ستم پہ غم کدائے رنگ و بو کی ہے بنیاد، خدا ہمیں بھی اگر بالوں پر عطا کرتا، حسین اور بھی ہوتا یہ عالم ایجاد۔ اس کی جب یہ گفتگو سنی پرندے نے تو پرندے نے کہا کہ جہاں میں لذت پرواز حق نہیں اس کا، جہاں میں لذت پرواز حق نہیں اس کا، وجود جس کا نہیں جذب خاک سے آزاد، وجود جس کا نہیں جذب خاک سے آزاد۔ جو اپنے آپ کو زمین کی پیوستگی سے آزاد نہ کر سکے وہ پرواز کرنے کا حق بھی نہیں رکھتا۔ پرواز کرنے کا حق وہی رکھتا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو ان چھوٹی چھوٹی شناختوں سے ایک کسی ماورا شناخت کے اندر گم کیا ہو، اپنے آپ کو کسی بہت بڑی شناخت کے اندر لے کے گیا ہو۔ اسی طرح اقبال کی ایک نظم ہے ابو العلا معری، اس میں اقبال نے موازنہ کیا، اقبال نے کہا کہ پھر پرندوں میں بھی مختلف اقسام ہیں۔ یہ پہلی ہم نے بات کی حشرات الارض کی اور نباتات کی،
پھر آگے پرندوں میں بھی مختلف اقسام ہیں. بعض پرندے ہیں جو زمین کے زیادہ قریب رہتے ہیں اور بعض پرندے ہیں جو زمین سے زیادہ بلند رہتے ہیں. اقبال ان کا موازنہ کر کے، ان کا تقابل کر کے، ان کا کمپیریزن کر کے یہ بتاتے ہیں کہ جو پرندہ زمین کے جتنا قریب ہے وہ شکاری کے جال میں اتنا آسانی سے پھنستا ہے، اور جو ارضی پیوستگی سے جتنا ماورا ہے، جتنا بلند ہے، وہ شکاری کے دام اور شکاری کے جال سے بھی اتنا دور ہے. اب اقبال کی مثال ہے، کہتے ہیں کبھی گوشت نہ کھاتا تھا مورری، کرتا تھا وہ پھل پھول پہ اپنی گزر اوقات. ویجیٹیرین تھا، سبزیاں کھاتا تھا، گوشت نہیں کھاتا تھا. ایک دوست نے بھونا ہوا تیتر اسے بھیجا، شاید کہ وہ شاطر اسی ترکیب سے ہو مات. اب تیتر لذیذ ہوتا ہے، ایک دوست نے تیتر پکڑا، حلال کیا، بھونا اور ابو العلا مورری کو بھیجا اور کہا کہ یہ تیتر کھاؤ. اب مورری کے سامنے جیسے ہی وہ تیتر آیا، کہنے یہ خوان ترو تازہ معری نے جو دیکھا، کہنے لگا وہ صاحب غفران و لزومات، اے مرغ کے بیچارہ ذرا یہ تو بتا تو، کہ اے بیچارے پرندے مجھے ذرا یہ تو بتاؤ تیرا وہ گناہ کیا تھا، یہ ہے جس کی مکافات، کس جرم کی پاداش میں تو پکڑا گیا، ذبح کیا گیا، بھونا گیا اور میرے سامنے لایا گیا. اب مورری خود تیتر کا جرم بتاتے ہوئے کہتا ہے، افسوس صد افسوس کہ شاہی نہ بنا تو، افسوس صد افسوس کہ شاہی نہ بنا تو، دیکھے نہ تیری آنکھ نے فطرت کے اشارات. اور پھر اقبال نے اپنا آفاقی شعر اس کے بعد کہا کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. اقبال کہتے ہیں کہ تیتر کا جرم یہ تھا کہ وہ عرضی پیوستگی کا شکار رہا اور شاہین نہ بن سکا. اگر شاہین بن جاتا، عرضی پیوستگی سے آزاد ہو جاتا تو شکاری کے جال میں نہ پھنستا. یہ ہر جگہ پہ آپ کو اقبال کے ہاں ملے گا. اقبال کی نظم ہے مکالمہ، یہ جہاں اقبال نے غلام قادر روہیلا والی نظم لکھی ہے بانگ درا میں، جہاں بڑا مشہور اقبال کا وہ شعر ہے کہ جس میں وہ یہ کہتے ہیں، حقیقت کھل گئی آخر یہی سارے زمانے پر، حمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے. اس کے ساتھ متصل یہ نظم ہے مکالمہ، جس میں اقبال نے محل میں پلنے والے پرندے اور ہوا میں اڑنے والے پرندے کا موازنہ کیا کہ جو محل میں پلنے والا پرندہ ہے، ایک روز کہا مرغ ہوا، ایک روز مرغ ہوا نے مرغ صحرا سے کہا کہ بھائی اگر تیرے پر ہیں تو میرے بھی پر ہیں، اگر تو اڑتا ہے تو میں بھی اڑتا ہوں، لیکن تم مجھے حقیر اور کمتر کیوں سمجھتا ہے؟ پردار اگر تو ہے تو کیا میں نہیں پردار؟ اگر تو اڑتا ہے تو میں نہیں اڑتا، تجھے اپنی بلند پروازی کا مان کس بنیاد پہ ہے؟ تو جو مرغ صحرا تھا، جو شاہین تھا، جو عقاب تھا، اس نے محل میں پلنے والے پرندے کو جواب دیا. اس نے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ تو بھی اڑتا ہے، میں بھی اڑتا ہوں، لیکن حد ہے تیری پرواز کی لیکن سر دیوار. تو بڑا ہی اڈا تے بنیرے تے بے ویسے بنیرے تو اتا نہیں جاندا. حد ہے تیری پرواز کی لیکن سر دیوار، واقف نہیں تو ہمت مرغان ہوا سے. تجھے آزاد اڑنے والے پرندوں کی ہمت کا اندازہ نہیں ہے. تو مرغ سرائی خورش از خاک بجوئی، ما در صدد دانا با انجم زدہ منقار. تو زمین پہ رہنے والا پرندہ ہے، تو اپنا رزق خاک سے چن کے کھاتا ہے. میں آسمان کے قریب پرواز کرنے والا پرندہ ہوں، میں اپنا رزق ستاروں سے توڑ کے کھاتا ہوں. یہ اقبال کا کانسیپٹ تھا جس میں وہ یہ کہتے تھے کہ جو چیز
جتنی زیادہ ارضی پیوستگی کا، زمینی پیوستگی کا شکار ہوتی ہے، وہ چیز اپنے اصل میں، اپنی حقیقت میں اتنی کم تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے لازم ہے کہ اپنی شناخت کسی ارضی پیوستگی کی بجائے، کسی زمینی پیوستگی کی بجائے اپنی پرواز کسی آسمانی شناخت کے اوپر رکھی جائے، کسی روحانی شناخت کے اوپر رکھی جائے۔ پھر اس وقت کے یہاں کے بڑے بڑے جامعات کانگریس نوازی میں جو بڑی سبقت لینے کی کوشش کرتے تھے، انگریز نوازی میں، کانگریس نوازی میں، انہوں نے اقبال سے اس پہ مکالمہ کیا، مناظرہ کیا کتابی و قلمی، اور انہوں نے کہا کہ قومیت کا یہ اصول غلط ہے، ہم ہندی قومیت رکھتے ہیں۔ اس وقت اقبال نے یہ نظم کہی تھی، یہ اقبال کی نظم ہے وطن، وطنیت، وطن بطور سیاسی تصور کے اس کا ٹائٹل ہے، اور اس میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ اس دور میں اور ہے جام اور ہے جم اور، ساکین بنا کی روش لطف و ستم اور، تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا وطن اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے، یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نبی ہے، غارت گرے کا شانہ دین نبوی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے، نظارے دیرینہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے، ہو قید مقامی تو نتیجہ ہے تباہی۔ اگر مقامی قید ہے تو نتیجہ تباہی ہے۔ رہ بحر میں آزاد وطن صورت ماہی، بحر سمندر کو کہتے ہیں، ماہی مچھلی کو کہتے ہیں، مچھلی سمندر میں رہ کے اپنے جغرافیے کا تعین نہیں کرتی، جغرافیے کے تعین کے بغیر پورے سمندر کو اپنی ملکیت سمجھتی ہے۔ تارک چبر کنارے اندلس سفینہ سوخت، گفتند کار توز نگاہ خرد خطاست، دوریم از سواد وطن باز چون رسیم، ترک سبب ضرور شریعت روا کجاست، خندید و دست خیش بشمشیر برد گفت، ہر ملک ملک ماست کہ ملک خدا ماست، ہو قید مقامی تو نتیجہ ہے تباہی، رہ بحر میں آزاد وطن صورت ماہی، ہے ترک وطن سنت محبوب الہی، دے تو بھی نبوت کی صداقت پہ گواہی، گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے، ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے۔ اور پھر اقبال کہتے ہیں کہ آقا اے ماں عقدہ مشکل کشود، آقا اے ماں عقدہ مشکل کشود، بہر دین از وطن خود ہجرت نمود۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری یہ مشکل حل فرما دی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کے لیے وطن کو ترک کیا۔ اس لیے اقبال کہتے ہیں کہ دین کے اصول کے اندر اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصول کے اندر اولیت وطن کو نہیں، اولیت ملت کو حاصل ہے، اولیت دین کو حاصل ہے۔ لہٰذا اقبال کہتے ہیں کہ اپنی شناخت عرضی پیوستگی پہ بنانے کی بجائے اپنی شناخت کسی برتر اور اعلیٰ نظریہ حیات کے اوپر رکھنی چاہیے۔ پھر اس کی ایک مثال قرآن کریم میں بھی موجود ہے کہ جہاں بنی اسرائیل نے کہا کہ منو سلوا نہیں چاہیے، تھوم چاہیے، وصل چاہیے، کنک چاہیے، کوئی زمین چ اگی ہوئی چیزاں چاہیے۔ قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، چنگے نال ماڑے نو وٹیندے ہو۔ اب جو زمین سے اگ رہا ہے اور منو سلوا آسمانوں سے اتر رہا ہے، ترجیح اس خوراک کو دی جو آسمانوں سے اترتی ہے۔ اور دوسرے ایک مقام پہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مانند سحر صحن گلستان میں قدم رکھ، آئے تہ پا گوہر شبنم تو نہ ٹوٹے، ہو کوہ بیاباں سے ہم آغوش۔ یہ ملک، یہ جغرافیے، یہ زبانیں، یہ حد بندیاں،
یہ سارے کے سارے کوہ و بیابان ہیں، تمہیں ان سے ہم آغوش ہونا چاہیے۔ ہو کوہ و بیابان سے ہم آغوش، ولیکن ہاتھوں سے تیرے دامن افلاک نہ چھوٹے۔ کوہ و بیابان سے ہم آغوش ہونے میں کوئی حرج اور مذائقہ نہیں، لیکن افلاک سے تیرا تعلق منقطع نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے اقبال نے یہ جواب دیا، اور اقبال نے کہا کہ عجم ہنوز نہ داند رموز دین ورنہ، حسین احمد ز دیوبند چے بو لجبیست، سرود برسر ممبر کہ ملت از وطن است، چے بے خبر ز مقام محمد عربیست، بمصطفیٰ برساں خیش را کہ دی ہم اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولہ بیست۔ اس لیے جو اقبال کی قومیت کا اصول ہے، جس اصول کو اسلامیان ہند نے اپنے دلوں کی دھڑکن بنایا، اور جس اصول پہ انہوں نے کانگریس کو، انگریز کو، اور کانگریس نوازوں اور انگریز نوازوں کو مسترد کیا، اور اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح کو اختیار کیا، وہ اصول قومیت کا یہی اصول تھا کہ ہماری شناخت ہندوستانی زمین نہیں، ہماری شناخت پنجاب، یو پی، سندھ، گجرات، آسام، بنگال نہیں، ہماری شناخت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ ہماری یکجہتی کا اصول، ہماری قومیت کا اصول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اور جو مدنی معاشرہ جسے کہا جاتا ہے وہ ہے ہی یہ کہ مکہ کے ابو بکر، حبشہ کے بلال، روم کے صہیب، فارس کے سلمان اور یمن کے اویس، یہ ایک دسترخوان پہ جمع ہو جائیں۔ مٹا دیا میرے ساقی نے عالم من و تو، پلا کہ مجھ کو میں لا الہ الا ہوں۔ اہل تصوف کے ہاں اس کی اور تعویل ہے، مگر جہاں نظریات کی بات آتی ہے، جہاں اقبال کے قومیت کے اصول کی بات آتی ہے، وہاں اس شعر کی اور تشریح ہے۔ مٹا دیا میرے ساقی نے عالم من و تو، نہ کوئی ہندی رہا، نہ کوئی اجمی رہا، نہ کوئی عربی رہا، نہ کوئی افریقی رہا، نہ کوئی یورپی رہا، نہ سفید کو کوئی تفاخر رہا، نہ امیر کو کوئی تفاخر رہا، نہ اعلیٰ ذاتوں کو کوئی تفاخر رہا، اور نہ ادنا ذاتوں کو کوئی شرمندگی رہی۔ مٹا دیا میرے ساقی نے عالم من و تو، پلا کے مجھ کو میں لا الہ الا ہوں۔ یہ بنیادی اصول ہے۔ اس لیے ہماری جو پاکستانی قوم کی شناخت ہے اور ہمارا پاکستانی قوم کا جو بنیادی نظریہ ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اس لیے اسلامیان ہند کا یہی ایک ہی نعرہ تھا